ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک وفد بیت المقدس بھیجا۔ یہ وفد کوئی عام وفد نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کا وفد تھا۔ یہ بیت المقدس پہنچا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بیت المقدس پر پادریوں کا قبضہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ بیت المقدس کو پادریوں کے چنگل سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام نے پادریوں سے کہا کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی جانب سے یہ پیغام لائے ہیں کہ تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر پادریوں نے کہا کہ ہم لوگ صرف تمہارے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو نشانیاں ہم نے فاتح بیت المقدس کی کتابوں میں پڑھی ہے وہ نشانیاں ہم تمہارے امیر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نشانیاں تمہارے امیر میں موجود ہوئیں تو ہم بغیر جنگ جدل کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر مسلمانوں کا یہ وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنا ستر پیوند سے لبریز جبہ پہنا اور امامہ شریف بھی پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام آپ سے گزارش کرنے لگے، حضور وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہوں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اور نیا لباس پہن لیں، ہمارے بیت المال میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب بندہ کوئی بڑی جگہ جاتا ہے تو وہ اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا وقار بلند ہو۔ مگر اللہ اکبر! صحابہ کرام کی بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے ملی ہے یا اچھے لباس کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، عمر کو عزت حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ فوراً سواری تیار کر کے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک دیکھ کر، سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو دیکھ کر پادری ہوش باختہ ہو گئے، تر تر کانپنے لگے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ساری بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے جو حلیہ فاتح بیت المقدس کا کتاب میں پڑھا ہے یہ وہی حلیہ ہے۔ سبحان اللہ! اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس آزاد ہو گیا تھا، مگر ہم مسلمانوں نے عیاشیوں میں پڑھ کر دوبارہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اب عمر کہاں سے لاؤں؟ جو اپنے اوپر روٹی کا ایکنے والا بھی اس وقت تک حرام سمجھتا تھا جب تک کوئی مسلمان تکلیف یا کافروں کے نرخ میں ہو اسے آزاد کروا لیتا۔ اس پیغام کو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائے تاکہ اللہ کی کسی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔